حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی قبر مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے تشریف لے گئے، اندر قبر کے اندر بھی برکت کے لیے، تاکہ ان کو قبر میں بھی مزید برکات میسر آئے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، جی ہاں، ان کی نبی اسلام کی محبت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے اور پھر ان کے قبر میں جانے سے برکت کا بھی ثبوت ہے۔ بالکل، یہ اس طرح کے بے شمار ثبوت ہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں برکتیں عطا فرمائی۔ الغرض پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا فرمائی، مغفرت کی۔ اس میں الفاظ یہ ہیں: اغفر لأم فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور ان کی حجت انہیں تلقین فرما، ان کا مدخل قبر ان کی وسیع فرما۔ آگے جو الفاظ ہیں نا وہ ہے بحق نبیک، کہ تیرے نبی کے حق کے وسیلے سے، نہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وسیلہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں تو دعا میں چونکہ عجز اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دعا کریں تو مقبول ہی مقبول ہے۔ ایک تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، اور دوسرا تعلیم امت کہ اللہ کی بارگاہ میں جب زیادہ عجز انکساری اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہو تو اس کے انداز یہ ہیں بحق نبیک، اور ساتھ فرمایا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، یا اللہ ان انبیاء کے بھی وسیلے سے کہ جو مجھ سے پہلے گزر گئے، یعنی حضور کا اپنا وسیلہ بھی آ گیا اور دیگر نبیوں کا بھی وسیلہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے عملاً وسیلہ پیش کر کے دکھایا بحق نبیک۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اسے موجم کبیر اور موجم اوسط دونوں میں ذکر کیے۔ امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو ذکر کیا۔ حدیث میں کوئی ایسی تنظیم والی بات نہیں ہے۔